پھر جب ہم ان جیسوں پر بات کریں جو اکیلے اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر جا کر در در پر جا کر اپنی ٹھوکریں مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں اکیلے اللہ سے مدد مانگو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ہر ایک قبر پر جا کر ٹھوکر ماریں گے، ماتھے رگڑیں گے۔ تو جب ہم ایسی باتیں کرتی ہیں تو آپ کو غصہ لگتا ہے؟ یہ خود سن لیں یہ کیا کارنامے سر انجام دے رہی ہیں۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم۔ اس بات میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ پر اسے قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلاتیں بے عدد دار ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن امداد کن از بند غم آزاد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہی نہیں ہے، تو کیا جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے، تو جب عبادت ہے تو عبادت اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جاتا۔ اب پھر نبی علیہ السلام نے اس عبادت کو واضح کرنے کے لیے اپنی امت کا دماغ کھولنے کے لیے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھی کہ امت کا دماغ کھل جائے کہ دعا عبادت ہے، غیب میں اللہ سے مدد صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، دعا صرف اور صرف اکیلے اللہ سے کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھی، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور جو عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے لیے صرف شرک ہے وہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کیا جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس حدیث کے واضح فرمان کے بعد قرآن کی آیت ثبوت کے طور پر پڑھی کہ دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس کے پیچھے، تو اللہ نے ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی، تو ان کا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دل سے اپنی محبت، اپنا خوف نکال لیا، یہ چیز نکال لی کہ یہ مجھ سے مانگے، بلکہ یہ جا کر اپنے قبر والوں سے ہی مانگے جب مجھے چھوڑ چکی ہیں۔ جاؤ اپنے قبر والوں سے مانگو، ان سے اولاد مانگو، ان سے رزق مانگو، ان سے مشکل کشائی مانگو، اپنی تکلیفوں کا حل مانگو۔ تو اللہ نے بھی ان کے دلوں سے یہ محبت ساری کے ساری یہ نکال دی ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کڑکنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب ان کے اللہ کے ساتھ بزرگوں کا بھی ذکر کیا جائے کہ بزرگ بھی رزق دیتے ہیں، بزرگ بھی اولاد دیتے ہیں، بزرگ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ فرماتا ہے بھلا کون سی ایسی ہستی موجود ہے جو بے قرار مصیبت میں گھرے ہوئے تکلیف دہ شخص کی فریادوں کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کے وقت اس کی بات، اس کی دعا کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اس کی تکلیف کو سن کر، اس کی مصیبت کو سن کر وہ ان تمام تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔
اگر کسی کو اولاد چاہیے وہ اولاد دے دے, اگر کسی کو مال چاہیے مال دے دے, اگر کسی کو رزق چاہیے رزق دے دے, اگر کسی کو زمین میں پھل چاہیے تو وہ پھل دے دے. اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور پھر تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. آلہ مع اللہ, اللہ کے سوا کیا ایسی ہستی موجود ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنے, تمہاری تکلیفوں کو سنے؟ تم جب اولاد مانگو وہ یہ بھی سنے کہ وہ اولاد واپس کر دے, وہ اولاد دے دے تمہیں. تم رزق مانگو وہ تمہیں رزق دے دے. تم مشکل سے چھٹکارا مانگو وہ تمہاری مشکل کو دور کر دے. اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی ہستی تمہارے دماغ میں موجود ہے, تم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو, یہ خیال رکھتے ہو, تو اللہ فرماتا ہے وہ پھر تمہارا معبود ہے, تمہارا رب ہے, تمہارا اللہ ہے. الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ نے واضح فرمان جاری کر دیا کہ وہ پھر معبود ہے, وہ پھر خدا ہے. سر قرآن میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو نا, وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں ہیں, اور جو تم انہیں تکلیفیں بیان کر رہے ہو, جو کہتے ہو کہ ہمیں رزق چاہیے, دولت چاہیے, اولاد چاہیے, تو وہ تو ان تمام باتوں سے غافل ہیں. انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے, اور تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے داتا ہے, وہ ہمارے پیر ہے, وہ ہمارے مرشد ہے, وہ ہمیں رزق دیتے ہیں, اولاد دیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی معافی مل جائے گی, لیکن شرک ایسا گناہ ہے اس کی معافی نہیں ہے. تو پوری کی پوری زندگی میں شرک کو پہچان لے سر, کہ اصل میں شرک ہے کیا. قرآن کے ترجمے پڑھے, قرآن کے آیات کو پڑھے, احادیث جو شرک کے لحاظ سے آئی ہیں ان کو پڑھے, جو محدثین گزرے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھے, کہ آپ کو سمجھ آئے شرک اصل میں ہے کیا سر.